ساتھیوں، ابھی امام صاحب نے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہیں، جس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت درس ہے۔ خاص طور پر اس سورت کے اندر دو ایسے فتنوں کا ذکر ہے جو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کو پیش آتا ہے۔ ایک شبہات کا فتنہ اور دوسرے شہوات کا فتنہ۔ اللہ نے اس سورت کے شروع میں دونوں کا ذکر کر کے دونوں کا علاج بیان کیا ہے، لیکن ان آیات سے تعارف نہ کر کے میں آپ کے سامنے ایک ایسی سورت جسے عام طور پر لوگ یاد رکھتے ہیں، شاید ہی کم ہی مسلمان ایسے ہوں گے جنہیں یہ سورت یاد نہ ہو، اور اگر اسے یاد نہیں ہے تو کم سے کم بار بار اپنی امام کی زبان سے اس سورت کو سنتے ہیں۔ روز ہے سورت التین، ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کی صرف 8 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی 8 آیتیں ہیں، لیکن اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اگر غور کریں تو ہمارے آپ کے جو موجودہ حالات ہیں ان پر یہ سورت ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے شروع میں 3 جگہوں یا 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون، قسم ہے تین کی۔ تین کہتے ہیں جسے ہم لوگ اپنی زبان میں انجیر کہتے ہیں۔ یہ ایک میٹھا پھل ہے جو صحت کے لحاظ سے انسان کے لیے بڑا مفید ہے، جو لذت کے لحاظ سے انسان کو بہت بھاتا ہے۔ یہ پھل عمومی طور پر شام کے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں ایک پھل ہوتا ہے گولر جسے کہا کرتے ہیں، پتہ نہیں اس علاقے میں ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے علاقے میں ایک پھل ہوتا ہے گولر۔ شکل صورت میں مکمل طور پر اسی سے مشابہت ہے، لیکن اگر درخت دیکھیے، پتے دیکھیے اور تاثیر دیکھیے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ پھل عموماً شام کے علاقے میں ہوتا ہے، اور دوسرا پھل ذکر کیا ہے والزیتون، زیتون کا، اور یہ ایسا درخت ہے جسے اللہ نے قرآن مجید میں مبارک قرار دیا ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، یہ بھی شام کے علاقے میں عموماً ہوتا ہے، جو میٹھا تو نہیں ہوتا بہت کڑوا ہے۔ ہمارے آپ کے یہاں جو یہ 3 آیتیں ہے، یہ بہت مراحل سے گزار کر کے لاتا جاتا ہے، ورنہ اصل کے لحاظ سے بڑا کسیلا یہ پھل ہوتا ہے، اس کا کھایا جانا انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو اسے جس طریقے سے ہم لوگ اچار بناتے ہیں، اس طریقے سے بہت مراحل سے گزار کر کے تو اس کو پھل یہ ہمارے سامنے جو آتا ہے، یہ پھل آتا ہے زیتون کا، لیکن اس کا تیل جو ہے وہ دنیا میں پائے جانے والے جتنے تیل ہیں ہر تیل سے وہ مفید تیل ہے، اور یہ دونوں پھل عموماً شام کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، علماء کہتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ وہ جگہ جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ 2 بعد میں بیان کیے والے جو کی جگہیں ہیں، جیسے وہ طور سینین اور طور سینا۔ ظاہر بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں نبوت ملی تھی؟ طور سینا پر۔ تیسری چیز کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر، یہاں کس کو نبوت ملی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا اصل میں اللہ تعالیٰ تین اور زیتون کی قسم نہ کھا رہا ہے، بلکہ کس قسم کھا رہا ہے؟ اس جگہ کی جہاں تین اور زیتون پیدا ہوتا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ان 3 جگہوں کی قسم کھا رہا ہے۔ پہلی وہ جگہ شام کا علاقہ جس علاقے کو اللہ نے مبارک قرار دیا ہے، اور دوسرے طور سینا جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، اور شام کا علاقہ بیت المقدس خصوصی طور پر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔
وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تھی۔ یہ قسم کس بات پر کھائی جا رہی ہے؟ کس بات پر کھائی جا رہی ہے؟ اس بات پر کھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ یہ دونوں جگہیں، تینوں جگہیں گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ وہ کیسے؟ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت اصل میں صرف ڈھانچہ نہیں ہے، شکل و صورت کے لحاظ سے بڑا خوبصورت ہے انسان، عقل اور سمجھ کے لحاظ سے بڑی دانائی اور عقل انسان سوچ رکھتا ہے کہ اللہ نے اسے چھوٹا سا جانور مخلوق بنائے ہیں، لیکن وہ بڑی بڑی مخلوق کو وہ اپنے قبضے میں کر لیا کرتا ہے۔ بوڑھے لوگ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شیر جب بوڑھا ہونے لگا تو اس نے اپنے بچے سے وصیت کی کہ دیکھو، بچے کو وصیت کی کہ تم اس شہر میں رہ رہے ہو، اس شہر میں رہ رہے ہو، جنگل تمہارا پورا گویا کہ یہ علاقہ ہے، سب کے بادشاہ ہو، تمہیں یہ وصیت ہے کہ کسی سے تمہیں ڈرنا نہیں ہے، صرف انسان اور اس کے بچے سے تم بچتے رہنا۔ کس سے بچتے رہنا؟ انسان اور بچے سے۔ اب وہ شیر بچہ جو تھا تھوڑا جوان ہوا اور بوڑھے کا انتقال ہو گیا، تو کہا کہ جسے دیکھو جو جانور ہم سے بھاگتا ہے، ہم سے ڈرتا ہے، لیکن وہ ہم کو نہیں مل رہا جس سے ہمارے باپ ہم کو ڈرایا کرتے تھے۔ وہ ڈھونڈنے لگا کہ کہاں ہے انسان جس سے ہمارے باپ ڈرایا کرتے تھے۔ تو چلتے چلتے اسے ہاتھی دکھائی دیا، کہا کہ اچھا ہو سکتا ہے یہ انسان ہو، اس لیے کہ ہم سے بڑا اور تندرست دکھائی دے رہا ہے۔ گیا سامنے کھڑا ہوا اس کے سامنے، تو انسان ہے؟ کہا کہ نہیں بھائی، میں انسان تو نہیں ہوں، میں تو ہاتھی ہوں۔ کہا پھر انسان کیا ملے گا؟ کہا کیوں تم اس کے پیچھے پڑے ہو؟ کہا کہ ہمارے ابو اس سے ڈرایا کرتے تھے، لیکن وہ کون ہے میں دیکھوں تو؟ کہا نہیں، اس سے بچتے رہنا، اتنا خطرناک مخلوق ہے کہ ہمارے اوپر سوار بھی ہو لیتا ہے، اور ہم کچھ غلطی کرتے ہیں تو لوہے سے ہماری کٹائی بھی کرتا ہے، جہاں جاتا ہمیں لے کے چلا جاتا ہے۔ کہا کہ اچھا تم ہو، تم بھی ڈرا رہے ہو، چلو بھاگو، ڈھونڈتا ہوں میں انسان کو۔ چلتے چلتے ہر جانور ملتا رہا، اونٹ ملا، کہا بھائی تم انسان ہو؟ کہا کہ نہیں۔ چلتے 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 ڈھونڈتے ہوئے قصہ مختصر ہے، پہنچ جاتا ہے ایک لکڑہارے کا بچہ جو لکڑی پڑی ہوئی تھی اور لکڑی کو پھاڑ رہا تھا اپنے کڑھالے سے۔ تو کہا کہ تو انسان ہے؟ نہیں۔ اس نے کہا کہ انسان کہاں ملے گا ہم سے، اس لیے اس نے سمجھا بھی نہیں ہوگا کتنا چھوٹا سا وہ انسان ہے جس سے ہمارے باپ ہم کو ڈرایا کرتے تھے۔ کہا کہ انسان کو تم نے دیکھا ہے؟ کہا بھائی انسان تو میں ہی ہوں، لیکن کون سا، کیوں تم تلاش کر رہے ہو انسان کو؟ کہا اچھا تو انسان ہے، اگر تجھے ایک تھپڑ مار دوں تو ختم ہو جائے گا۔ میرے باپ بھی کتنے بیوقوف تھے جو ہم کو تجھ سے متنبہ کیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ ہاں آپ کے ابو کو سمجھ نہیں ہوگی، تم جوان ہو۔ تو وہ کیا کر رہا، جب فاوڑا کلہاڑی اپنی مار رہا تھا تو آپ لوگ دیکھے ہوں گے، جب تو آج کل کے بچے نہیں جانتے، پہلے بڑھئی جو پھاڑتے رہا کرتے تھے، ایک اپنا کلہاڑا مارے اور موٹی سی لکڑی اگر جگہ ہوئی تو دوسرا کلہاڑا وہاں پر لگاتے تھے تاکہ دوبارہ جمع نہ ہونے پائے، اور ہم دوسری کلہاڑی مارے تو اس کی جگہ پر پھٹنے میں آسانی ہو۔ تو پہلے اپنی کڑھائی لگا دیا کرتے تاکہ دونوں جمع نہ ہونے پائے۔ تو اس نے کہا اچھا میرا ایک کام کر دیجئے، آپ کے ابو تو انسان سے ڈراتے تھے، کوئی اچھی بات نہیں کہا، کہ وصیت کی آپ نے، یہ میرا کڑھاڑا نکل نہیں رہا ہے، ذرا آپ یہاں پر ہاتھ لگا کر ایسے کر دیں میں اپنا کڑھاڑا نکال لوں۔ تو شیر نے کیا کام کیا کہ اس نے اپنا ہاتھ دونوں آگے کا رکھا، اس نے اپنا کڑھاڑا کھینچ لیا، اب اس کا ہاتھ پھنس گیا اس میں، اب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے دائیں بائیں، کہتا اب دیکھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ انسان کو دیکھا تمہارے باپ عقل مند تھے کہ بیوقوف تھے، اب بیچارہ چلا رہا ہے، نکلنے کا نام ہی نہیں۔ کہا کہ ہاں اب ہمارے باپ نے ہم سے صحیح کہا تھا۔ تو انسان ہے چھوٹا سا، لیکن اللہ نے اسے جو عقل دی ہے، جو سمجھ دی ہے، وہ کسی اور مخلوق کو نہیں ہے۔ اپنی سے طاقت اور مخلوق کو انسان اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، شکل اور صورت کے لحاظ سے بھی انسان
وہ بہتر بنایا۔ اللہ نے اس کے دو جہاں ضرورت 2 اعضاء کی تھی وہ 2 اعضاء دیے، جہاں ایک کی ضرورت تھی اللہ نے اسے 1 عضو دیا، اور ہر ایک کو مناسب جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اور اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور سمجھ اور اپنا راستہ متعین کرنے کے لیے جو اللہ نے اسے یہ سمجھ دی ہے وہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو اللہ نے سب سے پہلے انسان کو جو صورت بنائی ہے وہ صورت اللہ نے کسی اور چیز کو نہیں دی، بلکہ حدیث میں ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اپنی صورت سے کیا رحمان کی صورت مراد ہے، واللہ علم کیسے ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اپنی طرف سے ایک صورت کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے جو کسی مخلوق کو نہیں دی، اللہ نے وہ انسان کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسان کو دنیا میں 4 چیزیں ہیں جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے انسان کو، اور اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ تورات کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ یہ تورات کو اللہ نے قرآن مجید پر یہ فضیلت دی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھا گیا ہے، لیکن تورات کو اللہ نے اپنے دستے مبارک سے لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے دستے مبارک سے اس کا پتلا بنایا ہے کہ آنکھ کہاں رکھی جائے، کان کہاں، اس طریقے سے ایک شخص ڈھانچہ بناتا ہے نا، تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انبیاء اور رسول رکھے ہیں، جناتوں میں سے کسی کو رسول اللہ نے نہیں بھیجا، انسانوں میں سے رسول اللہ تعالیٰ بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا بہت بڑا مظہر، اسی لیے اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ جگہ اس بات کی گواہ ہے، کس کی؟ شام کا علاقہ، طور سینہ کا علاقہ اور مکہ مکرمہ کا علاقہ، یہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ انسان کو اللہ نے بہترین ساختہ اور پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے نچلوں میں نچلی طرف لوٹا دیا۔ اسفل سافل، سافل کے معنی کیا ہے؟ نیچی جگہ ہوتے نا، نیچوں میں نیچا اللہ نے اسے قرار دیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ نے انسان کو تو بہترین ساخت پر پیدا کیا، بہترین عقل دیا، بہترین سمجھ دی، بہترین اسے اخلاق عطا کیا، لیکن یہی انسان ایک وقت آتا ہے کہ ذلیل سے ذلیل اور نیچے سے نیچا انسان بن جایا کرتا ہے۔ علماء نے کہا اس کا 3 معنی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان ایک وقت رہتا ہے کہ جوانی میں جہاں اس کی شکل و صورت اچھی رہتی ہے، اس کی عقل بھی مکمل طور پر کام کرتی ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی مکمل طور پر کام کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے یہ اعضاء اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک جانور ہے وہ تو اپنے منہ سے بھی کھا لیتا ہے اور مرتے دم تک کھاتا رہتا ہے، لیکن انسان پر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک وقت اپنے منہ سے بھی نہیں کھا پاتا ہے کہ نہیں؟ ایک وقت آتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے نہیں بلکہ اسے کھلانا پڑتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان کو گویا کہ جہاں انسان ایک وقت جوان تھا، ہر قسم کی اس کے اندر طاقت تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ کیا ہے وہ کمزور سے کمزور بن گیا۔ دوسرا معنی ہے کہ انسان برے سے برے حالت کو اس طریقے سے پہنچ گیا ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق چاہے اخلاق کے لحاظ سے ہے، چاہے کردار کے لحاظ سے ہے، چاہے وہ اپنے دینی اعتبار ہی سے کیوں نہ ہو، انسان ذلیل سے ذلیل بن جایا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں آج انسان اپنے اخلاق اور کردار کے لحاظ سے جس مقام پر پہنچا ہے دنیا کی کوئی مخلوق نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے دشمنی پر تل جاتا ہے تو کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دنیا کا جانور کسی جانور کو اس کا پیر کاٹ کر کے، اس کا ہاتھ کاٹ کر کے، اسے رسوا کر کے اس طریقے سے قتل کرتا ہے؟
نہیں کرتا. لیکن انسان اس قدر ذلیل بن جایا کرتا ہے, اتنا ذلیل بن جاتا ہے کہ خود ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو قتل کر دیتا ہے. اسی پر بس نہیں ہے, ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر کے اس سے بچے کو نکال کر کے اسے قتل کر دیتا ہے. آپ نے کہیں یہ دیکھا ہوگا 4, 6, 8, 10 جانور مل کر کے کسی چھوٹے مادہ جانور کو لے کر کے اس کے ساتھ برائی کام کرتے ہو جی؟ لیکن انسان جس قدر ذلیل بن جایا کرتا ہے, آپ اس کو دیکھ لیں. کیا دیکھا ہے کہ دنیا کے کوئی جانور فحاشی اور بے حیا, آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ آسانی سے اسے دیکھ لے رہے کہ وہ گندی حرکت دنیا کا کوئی جانور کرتا ہے جو جنسی طور پر انسان کر رہا ہے. اسی طریقے سے اقتصادیات کے لحاظ سے آج آپ دیکھیں کہ ایک ماں ہے, ایک باپ ہے, اپنے تڑپتے ہوئے چیختے ہوئے بچے کو لے کر کے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, لیکن ڈاکٹر کہتا ہے پہلے اتنا پیسہ دو تو ہم آپریشن کریں گے, وہاں ہے کہ نہیں. اس وقت بھی ڈاکٹر اپنا فائدہ چاہتا ہے. کس جانور کو دیکھا حرکت تک پہنچا, وہ بیچارہ چاہے سود پر پیسہ لے کر کے آئے, لیکن اگر کام کروانا ہے ڈاکٹر پیسہ کروانا نہیں ہو, ہے کہ نہیں. آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ ایک جانور اپنے کھانے کے لیے, اپنا خزانہ اکٹھا کرنے کے لیے کہیں دوسروں کا سب کچھ چھین کر کے اپنے گھر پر رکھ لیتا ہے؟ ایسا نہیں دیکھیں. لیکن انسان دیکھیں, چاہے دوسرے لوگ جس قدر بھوکے مر رہے ہوں اور اپنے کس طرح رنگیلا ہوا ہے, آپ جس میدان میں دیکھ لیں ثم رددناه اسفل سافلین, انسان ذلیل سے ذلیل ترین انسان بن جایا کرتا ہے. مذہبی طور پر دیکھ لیں کہ ایک وقت آتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ انسان دنیا کی حقیر سے حقیر چیز سے ڈرنے لگتا ہے, اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے, یہاں تک کہ نوزوں شرمگاہ کر کے پوجنا شروع کر دیتا ہے انسان. ذرا سوچیں, انسانی عقل ذرا دیکھیں, اگر اللہ کے راستے سے ہٹا تو دین میں کہاں تک پہنچ گیا انسان جی. پاکستان میں ایک مزار ہے, جو لوگ دیکھیں انہوں نے بتایا مزار کو, وہاں پر ایک کڑاہ بنا ہوا ایسے گھوم رہا ہے, اس میں لکڑی کے انسانی اعضا کی شکل کے چھوٹے موٹے ایسے آلات بنے ہوئے ہیں, اس میں گھوم رہے ہیں. جس عورت کو بچہ نہیں ہوتا, عورت وہاں پر کھڑی ہوئی تیزی سے چل رہا ہے, اور اس میں یہ آلے چھوٹے چھوٹے انسانی عضو تناسل کے شکل کے بنے ہوئے ہیں. اس کو کوئی عورت لے لیتی ہے اور نعوذ باللہ من ذالک لے جا کر کے اسے اپنی شرمگاہ میں داخل کرتی ہے, تو کہتی ہے کہ اس سے کیا ہو جاتی ہے, اولاد ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ. دیکھا ہوگا اس حقیر انسان کی جو ذہنیت ہے مذہبی طور پر. کسی جانور کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ کوئی مادہ جانور لکڑی سے اپنی خواہشات کو اولاد ہونے کے لیے کر رہا ہے, لیکن انسان اگر اللہ کے راستے سے ہٹ جائے, آخر تقویم پر پیدا کیا تو کہاں تک پہنچ جاتا ہے, ذرا سمجھیں. ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا, فلہم اجر غیر ممنون, انہیں نہ ختم ہونے والا اجر ہے. ان کا اجر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا اجر لکھا جاتا رہتا ہے. وہ بیمار ہو جاتا, مسجد نہیں آ پاتا, لیکن اس کا ثواب مسجد آنے کا لکھا جا رہا. وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے, روزہ نہیں رکھ پاتا, لیکن روزہ رکھنے کا اجر اس کو لکھا جا رہا ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو یہ کیا ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا, ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یہیں سے ایک پیغام آپ لوگوں کو دینا ہے کہ انسان اس دنیا میں کچھ ایسے کام کر کے جائے کہ وہ کام تو نہیں کر رہا ہے, لیکن وہ اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. انہی میں سے ایک چیز کیا ہے, مسجد کا بنانا ہے کہ نہیں؟ یہ مسجد کا بنانا ہے. جب تک یہ مسجد یہ جگہ اپنی جگہ پر رہے گی اور لوگ یہاں آ کے اللہ کے لیے سجدہ کرتے رہیں گے, آپ نے جو پیسہ دیا ہے اس کا اجر کیا ہے, آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور ایک نقطہ اور سمجھ لیں آپ لوگ, کم بتائیں گے لوگ, یہ کوئی ضروری نہیں کہ انسان پوری مسجد ہی بنائے. اگر انسان کے پاس طاقت ہے
کہ وہ صرف ایک مصلی کی جگہ لے لے، بس صرف ایک مصلی کی جگہ لے لے۔ انسان کے پاس طاقت ہے کہ صرف ایک کھمبا کھڑے کرنے کی جگہ لے لے، بس۔ انسان کے پاس اگر طاقت ہے کہ وہ صرف مسجد کے اندر ایک اینٹ کی جگہ لے لے، بس، اگر اس کی نیت درست ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے قیامت میں صرف ایک اینٹ کی وجہ سے اللہ اس کے لیے قیامت میں ایک گھر بنا دے گا۔ ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری مسجد بناؤ تبھی تمہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا، صحیح بخاری میں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں پوری مسجد بنائے تبھی وہ گھر ملے گا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا، وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَعَتْ، اگر کوئی شخص دنیا میں ایک چکور جو چڑیا ہوتا ہے اس کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک گھر عطا کرے گا۔ یعنی گویا کہ پوری مسجد نہیں، مسجد میں تھوڑی سی جگہ بھی لے رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد پوری نہیں بنائی ہے۔ مسجد کے اندر صرف مسجد کے جہاں کھڑے ہوں کے بعد دائیں طرف کا علاقہ انہوں نے بنایا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کھمبے کے اوپر، تو اس کے بعد کا جو علاقہ ہے دائیں طرف حضرت عثمان کا اضافہ ہے، اور یہ مسجد اللہ کے رسول کے زمانے میں، اور پھر اس کے بعد جہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے 2-3 صفیں، یہ اضافہ حضرت عمر حضرت عثمان کا، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا ہے۔ انہوں نے اسی سے استدلال کیا حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے ایک قطعہ چڑیے کے گھونسلے کے برابر بھی گھر بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک گھر دے گا، حالانکہ پوری مسجد بنانا شرط نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس صرف ایک اینٹ کے برابر مسجد میں رکھنے کی جگہ ہے، اگر آپ کی نیت درست ہے اور آپ کے پاس اتنی ہی طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کو جنت میں ایک گھر دے۔ تو یہ وہ چیز ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونَ، جس کا اجر انسان کو جاری ہے۔ یہ کام انسان آسانی سے کر سکتا ہے کہ اپنے جانے کے بعد کے لیے بھی اجر کا انتظام کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ۔ اس کے بعد پھر آخر تجھے کون سی چیز اللہ کے قیامت کے دن کے جھٹلانے پر ابھار رہی ہے؟ کیا جو اللہ انسان کو اتنا بہترین ساخت اور شکل و صورت دینے پر قادر ہے، جو انسان کو بڑے ہو جانے کے بعد 2 حالتوں میں سے ایک حالت پر، یا تو ایمان کی حالت میں یا تو اسفل سافلین کی حالت میں پہنچا دینے پر قادر ہے، وہ دوبارہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ آخر تو کیوں آخرت کو جھٹلا رہا ہے؟ الیس اللہ باحکم، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ ساتھیوں، یہ آیت غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے تمام فیصلوں میں سب سے بہتر فیصلہ ہے۔ آج جو فیصلے مسلمانوں کے بارے میں ہو رہے ہیں، وہ فیصلے اگر انسان سوچے تو اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے۔ یہ فیصلہ بالکل صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہ احکم الحاکمین ہے، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ فیصلہ آج ہمارے مسلمانوں کے اوپر ہے تو اس میں اللہ کی کیا حکمت پائی جا رہی ہے، یہ سوچے انسان۔ اور ایک لمبا موضوع ہے میں اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو مثال ایک انسان کو بیمار کرتا ہے، ایک انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ برے سے برے حالات لے آتا ہے، اس میں سب سے بڑی حکمت تو یہ ہوتی ہے کہ انسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ اب پرسوں میری فلائٹ تھی یہاں آنے کی، نا ہے کہ نہیں؟ ہماری پوری کوشش تھی اور پوری خواہش تھی، لیکن وہ پوری ہو پائی؟ جی آپ لوگوں میں سے کوئی چاہتا تھا کہ میں نہ پہنچ پاؤں؟ جی لیکن پہنچ پایا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت یہ ہے کہ انسان لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا، چاہے جتنے پیسے کا مالک ہو وہ انسان،
اگر اللہ نہیں چاہے تو وہ کام آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں انہوں نے ہر قسم کا انتظام کر لیا ہے، لیکن ان کے ہاں سیلاب و زلزلہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ روک پاتے ہیں؟ آج تو ایسے ایسے آلات ایجاد ہیں کہ زلزلہ آنے سے پہلے جی ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بچ پاتے ہیں جی؟ سیلاب آنے سے پہلے لیکن بچ پاتے ہیں جی؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، نہ کسی کی طاقت اسے ٹال سکتی ہے، نہ کسی کا منصب اسے ہٹا سکتا ہے، نہ کسی کا مال اسے بچا سکتا ہے۔ جو کچھ ہونا ہے، ٹاٹا رتن لال دنیا سے گئے کہ نہیں گئے؟ مرنا چاہتے ہوں، کوئی پیسے کی کمی ہے، علاج کی کمی ہے ان کے پاس، لیکن بچا پائے اپنے آپ کو جی؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر غالب ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو برے حالات میں مبتلا کر کے، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، برے حالات میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ اور اپنی حالات کے بدلنے پر انسان متنبہ کرنا چاہتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ یہ آسمان اور زمین دنیا خشکی اور تری میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے، جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، یہ لوگوں کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ان کے اوپر یہ مصیبتیں لے آیا ہے؟ دو وجہ، اس کے کا دو سبب ہے۔ ایک سبب تو ہے تاکہ ان کے بعد گناہوں کی سزا ان کو مل جائے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ تاکہ لوگ اپنی بات سے رجوع کریں۔ لیکن آج مسلمان ہے کہ ہر برے حالات کے باوجود اپنی حالت سے رجوع کرنے کے لیے تیار۔ جو بے نمازی ہے وہ بے نمازی ہے، جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے۔ اور تیسری چیز اور آخری چیز جو بڑی اہم ہے، ان مصائب اور پریشانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی بعض جو اصل قلبی عبادات ہیں ان کا امتحان لینا چاہتا ہے، بندہ کس قدر اپنے امتحان کے اندر اپنے ایمان میں پختہ ہے۔ اگر صبر کا پھل کتنا اچھا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دے گا۔ تو اگر انسان پر بیماری نہ آئے، مصیبت نہ آئے، دشمن مسلط نہ ہو تو صبر کرے گا وہ انسان جی؟ یہ اجر کیسے ملے گا اس کو انسان؟ ہے کہ نہیں؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جن لوگوں کو بیماریاں پریشانیاں لاحق ہوئی، اگر وہ یہ جان جائیں کہ انہیں کتنا بڑا اجر ثواب جنت قیامت میں ملنے والا ہے، تو تمنا کریں کہ ہم دنیا میں اور پریشان حال ہو کر کے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری یقین کا، اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کا، صبر کا اور ان چیزوں کا اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو ہمارے بارے میں اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ کیا ہے؟ حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ ہم لاکھ کوشش کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اس میں ہاتھ ڈالا نقصان ہوا، اس میں ہاتھ ڈالا، اس میں ہاتھ ڈالا نقصان ہوا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے ایسا لگتا ہے کسی نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ سب سے پہلے یہی سوچتے ہی نہیں سوچتے۔ اللہ کے بندے یہ تو سوچو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں کیا اجر سے نوازنے والا ہے۔ تمہارا یقین کا امتحان رہا، کہا تھا تمہارا یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے، فوراً بیمار ہونے کے بعد کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ کہیں کسی کی نظر تو نہیں لگی ہے، کبھی نہیں سوچے گا کسی نے جادو تو نہیں کیا ہے۔ لیکن ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، کوئی فائدہ، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں، تب سوچتا ہے چلو دیکھیں دعا بھی کرا لیں کہ ہو سکتا ہے اس سے فائدہ ہو جائے۔ یعنی اللہ کے پاس کب آئے ہیں؟ سب سے آخر میں۔ سب سے پہلے تمہیں اللہ کی طرف آنا چاہیے کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو حالات لے آتا ہے اس لیے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ بڑی حکمت کے اوپر مبنی ہے، اس میں فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بہترین انسان بنائے،
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو احسن تقویم کا حامل انسان بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو وہ انسان بنائے کہ جو انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے اجر کا سلسلہ جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خباثت سے، برائی سے اور بے حیائی سے ہمارے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے اوپر ہمیں اور آپ کو یقین عطا فرمائے، ایمان لانے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔